بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فرحان بابا۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم نے آپ کے ساتھ سومناتھ کے مندر اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی واقعہ شیئر کیا، اسی طرح چلتے ہیں محمود غزنوی اور سومناتھ کے مندر کے حوالہ سے پارٹ 2 کی طرف۔ ہندوستان کی قدیم تاریخ میں 1857 تک سومناتھ پر محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے حملوں کا کوئی فرقہ وارانہ پہلو اس ملک کے مشترکہ ہندو اور مسلم معاشرے میں نہیں ملتا، لیکن 1857 کے بعد انگریز حکومت کے ایک وائسرائے نے اپنے سرکاری بیان میں کہا کہ سلطان محمود غزنوی نے بڑے بے رحمی سے سومناتھ کے مندر میں موجود تمام بت توڑ دیے اور مندر کے قیمتی دروازے بھی اپنے ساتھ غزنی لے گئے۔ ہندوستان کے اس وائسرائے کے بیان کو سرکار برطانیہ نے درست تسلیم کر لیا اور مندر کے اکھاڑے گئے تمام دروازوں کو غزنی سے واپس لانے کی کارروائی بھی شروع کر دی گئی۔ ناظرین اکرام، رومیلا تھاپر، نیلوار بھٹاچاریہ، سورپائے گوپال اور کے این پائینگر جیسے آزاد منصف خیال تاریخ دانوں نے اس واقعہ کو درست تسلیم نہ کیا، بلکہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے من گڑت کہانیاں قرار دی گئیں۔ لیکن انگریز حکمرانوں نے اس حقیقت کا ادراک کر لیا تھا کہ ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں میں نفرت اور نفاق پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہندو دشمن اور بت شکن قرار دینے سے حکمرانی کے تمام مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ ایلین برو جیسے حکمرانوں نے اس قصے کو خوب ہوا دی اور اسے تاریخ کی نصابی کتابوں میں بھی شامل کروا دیا، جس سے دونوں قوموں کے معصوم بچوں کے ذہنوں کو تعصب سے آلودہ بھی کر دیا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور سومناتھ کے مندروں کے بارے میں ایلین برو نے اضافی افسانہ کھڑا کر دیا، اور جس کا پراپوگنڈا تقریباً ایک صدی تک ہوتا رہا۔ اس نے ہندوستانی سیاست کو خوب آلودہ کیا اور بھارت کی فرقہ پرست نظر تنگ جماعتوں، جن میں بی جے پی بھی شامل ہے، اس نے بھی خوب فائدہ اٹھایا۔ اس ضمن میں ایک انتہائی مناسب سیاستدان کے ایم منشی کا ذکر ضروری ہے، جس نے سومناتھ کے مندر کی مبینہ شکن دستگی اور لوٹ کسوٹ کو افسانے کے انداز میں پیش کیا اور سیاسی تعصب سومناتھ مندر کے اس من گڑت واقعہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ لیکن رومیلا تھاپر جیسی تاریخ دانوں نے سچ کو پردہ پوش نہ رہنے دیا۔ معززین، سومناتھ مندر کے حوالہ سے رومیلا تھاپر نے 2005 میں ایک کتاب سومناتھا ایک تاریخ کی کئی آوازیں لکھی، جس میں انہوں نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سومناتھ مندر پر حملے کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ رومیلا تھاپر کے مطابق سومناتھ مندر پر حملے اور اس کے بڑے بت کو توڑنے کے واقعات کو بھارت میں ہندو مسلم تفریق کا ایک کلیدی لمحہ بتایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں اس زمانے میں اس کی شاید اتنی اہمیت نہیں تھی۔ برطانوی راج میں سب سے پہلے انگریزوں نے اس واقعہ کو ہندو مسلم تفریق کے طور پر پیش کیا۔ اس کے بعد سے متنازعات نظریات کے لوگوں کو اپنے اپنے معنی پہنچاتے رہے۔ 11ویں سے 14ویں صدی تک اس واقعہ کی کوئی خاص اہمیت قدر و قیمت نہ تھی، اور مقامی ذرائع اور دستاویزات میں اس کا معمولی سا ذکر کیا گیا ہے۔ ان معلومات سے یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ اس زمانے میں اس ماحول میں مندروں کی تباہی، لوٹ مار اور پھر مرمتی کام بہت عام تھی۔ رومیلا تھاپر نے سینکڑوں کتابوں میں سنگینی
کے حوالے سے یہ حقیقت بھی دریافت کی کہ سومناتھ کا مندر سومناتھ پٹن، سومشور پٹن اور دیو پٹن کے نام سے بھی مشہور تھا۔ ان زمانوں میں بڑے اور اہم مندروں کی جاگیریں ہوا کرتی تھی اور ان کے اندر نذرانوں کی صورت میں جمع شدہ بے پناہ دولت بھی موجود ہوتی تھی، یہاں تک کہ جب ان خطوں میں کوئی یلغار کرتا یا کوئی بھی حکمران یلغار کرتا تو وہ بھی ان مندروں کو بت ان مندروں کو بھی لوٹا کرتا تھا اور اکثر اپنی فتح کی نشانی کے طور پر وہاں سے کوئی نہ کوئی بت ساتھ لے جایا کرتا۔ رومیلا تھاپر کے مطابق سلطان نے بھی وہی کچھ کیا جو اس سے پہلے ہندو راج کرتے آئے، اور اس حملے سے اس دور میں کوئی تفرق بازی نہیں پھیلی۔ اس حملے کی بنیاد پر ہندو مسلم فسادات تقریباً 4 صدیوں بعد شروع ہوئے اور یہ فسادات ہندو پنڈتوں کی جانب سے بھی ترتیب دیے گئے تھے جو کہ آج بھی جاری و ساری ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سومناتھ کے مندروں کے حوالے سے ویڈیو کا پارٹ 2۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اس حوالہ سے آپ کی کوئی بھی رائے کیا کہتی ہے ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔